جنات آخرکار ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ انسان کا ویژن بہت محدود حد تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیس سسٹمز بنایا ہے، اس کے تحت روشنی کی 19 اقسام ہیں، جن میں سے ہم صرف ایک ہی قسم کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصر بتاتے ہیں۔ اگر آپ مشہور روشنی ایکس رے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کے لیے موٹی سی موٹی دیوار کے اندر بھی دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی، اور اگر آپ گاما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود تمام ریڈیشنز نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ اس طرح کی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر۔ اگر آپ انفریڈڈ ویژن میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اجسام سے نکلنے والی حرارت بھی نظر آئے گی۔ اس طرح سے الٹرا وائلٹ ویژن اور مائکرو ویو ویژن اور ریڈیو ویو ویژن جیسی کل ملا کر 19 اقسام کی روشنیوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے انسان کو ہر ایک چیز دنیا میں موجود نظر آئے گی۔ اس کائنات میں پائے جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو ہی دیکھ پائے گی، جس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ہم کل کائنات کا صرف 0.0003% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے۔ یہ الٹرا وائلٹ اور انفریڈڈ لائٹ کے درمیان پائے جانے والا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری دنیا میں ایسی مخلوقات بھی موجود ہیں جن کا ویژول اسپیس سسٹم ہم سے بہت مختلف ہے۔ سانپ وہ جانور ہے جو انفریڈڈ میں دیکھ سکتا ہے، اور ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینٹس شرمپس کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے۔ الو کو رات کے گھپ اندھیرے میں بھی ویسے رنگ نظر آتے ہیں جیسے انسان کو دن میں۔ امریکن کوک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کے مناظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ گھر میں پالے جانے والی بکری 320 ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہے۔ درختوں پر پائے جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمت میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ افریقہ میں پایا جانے والا پرونگ نامی ہرن ایک صاف رات میں سیارے زحل کے دائرے تک دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی دیکھنے کی حس کس قدر محدود ہے۔ وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھ سکتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3459 کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم مرغے کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ یہ اسی وقت بولتا ہے جب یہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کی رینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب میں نے مرغے کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی تو مجھے یہ جان کر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ مرغے کی آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہت بہتر ہے۔ پہلی بات کہ جہاں انسان کی آنکھ میں 2 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہاں مرغے کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز فوبیا ہے، جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغے ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو روشنی دیں اور انتہائی تیزی سے حرکت کریں۔ اور جب ہم نے گدھے کی آنکھ پر تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ انسان سے بہتر نہیں ہے، لیکن گدھے کی آنکھ میں روٹس کی ریشو کہیں زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے گدھا اندھیرے میں بھی درختوں کے سائے کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں گدھے کی آنکھ میں اندھیرے میں بھی اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اس ویڈیو کے شروع میں ہم نے جنات کو نہ دیکھ پانے کی 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک تو ہم نے بیان کر دی، لیکن دوسری بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تھیوری کو سمجھنا ضروری ہے۔ سن 1803 میں ڈلنٹن نامی امریکی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نظر نہ آنے والی کوئی اکائی ہوگی تو اس کو ایٹم کا نام دیا جائے گا۔ اس بات کے 100 سال گزر گئے جب تھامس نامی سائنسدان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی جنہیں الیکٹرانز کا نام دیا گیا تھا۔ جو چیز 200 سال پہلے ایک تھیوری تھی وہ آج حقیقت ہے، اور آج ہم سب ایٹم کی ساخت سے واقف ہیں، حالانکہ اسے دیکھ پانا آنکھ کے لیے آج بھی ناممکن ہے۔ ایسے ہی ایک تھیوری 1960 میں پیش کی گئی تھی جسے سٹرنگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس تھیوری کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے ہونا ممکن ہے، جسے 3D کہتے ہیں۔ ہماری دنیا 3 ڈائمینشنز یعنی 3D کے اندر ہی قید ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن تھیوری سٹرنگ کے مطابق 11 ڈائمینشنز موجود ہیں۔ میں ان 11 کی 11 ڈائمینشنز میں ممکن ہو سکنے والی باتیں بتاؤں گا۔ اگر آپ پہلی ڈائمینشن
ڈائمینشنز میں ہیں تو آپ آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں بائیں بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تیسری ڈائمینشنز میں داخل ہو جائیں تو آپ دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکتے ہیں۔ یہی ہماری دنیا ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح چوتھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پانچویں ڈائمینشن میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ عالم رواں۔ اگر آپ چھٹی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں آپ دو یا دو سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جیسے میرے ذہن میں عالم اسباب کے ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ کا نام آتا ہے۔ ساتویں ڈائمینشن آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ آپ اس عالم میں بھی جا سکتے ہیں جو کائنات کی تخلیق سے پہلے یعنی بگ بینگ سے پہلے تھا، اس میں بھی جا سکتے ہیں۔ آٹھویں ڈائمینشن دوستو، آٹھویں ڈائمینشن آپ کو تخلیق سے پہلے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کی قابلیت رکھتی ہوگی۔ نویں ڈائمینشن دوستو، نویں ڈائمینشن ایک ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں سے ہر عالم کی فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو۔ دوستو 10ویں اور 11ویں ڈائمینشنز، اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر رہا ہوگا، اس ڈائمینشنز میں وہ سب کچھ کرنا ممکن ہوگا۔ میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اس ڈائمینشن سے بھی ایک درجہ آگے ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میرے بندے کو وہ سب کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی اس نے سوچا ہوگا اور نہ کبھی اس نے آنکھ سے دیکھا ہوگا اور نہ کبھی کان سے اس کے بارے میں سنا ہوگا اور نہ کبھی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا اس کے سامنے ہی موجود ہوگی۔ جنات ہم سے اوپر کی ڈائمینشنز مخلوق ہے اور یہ دوسری سائنٹیفک بات ہے کہ جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان 10 ڈائمینشنز کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یا پھر یہ مخلوق اتنی تیز سفر کیسے کر سکتی ہے، جیسے سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا، یا پھر کشِ ثقل کا ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ اڑتے پھرتے ہیں، یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہیں، یا پھر عالم ارواح جہاں اللہ تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے ان تمام روحوں سے عہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا، یا قیامت کے روز کے دن کیسے مختلف ہوگا، یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے۔ ان تمام عالموں یعنی عالم برزخ، عالم ارواح اور عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، اور میں سمجھتا ہوں تمام عالم کے الفاظ کا جو اثر اب میں اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کرتا تھا۔